صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کے ضروری مسائل، ان کا سلسلہ جاری ہے، اور جو عنوان ہمارا چل رہا ہے اذان اور اقامت، اس کے تعلق سے کچھ مسائل باقی ہیں، بہت ہی مختصر ہیں، انشاءاللہ ایک دو ویڈیو میں مکمل ہو جائیں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں نماز کے علاوہ کہاں کہاں اذان دینا مستحب ہے، اذان دینا بہتر ہے، ان جگہوں کا تذکرہ کروں گا۔ وہ مکمل 9 جگہیں ہیں، 9 مقامات ایسے ہیں نماز کے علاوہ جہاں اذان دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم استحبابی حکم ہے، یعنی مستحب حکم ہے، لازماً یا فرضاً واجباً حکم نہیں، واجبی حکم نہیں، فرضی حکم نہیں، بلکہ مستحب حکم ہے۔ اس میں سے پہلی چیز، پہلا مقام نو مولود، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہوتے ہی مستحب یہی ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دیا جائے اور بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے۔ تو پہلا مقام بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں، یعنی سیدھے کان میں اذان اور ڈیمے کان میں اذان اقامت پڑھی جائے۔ اور دوسرا مقام، جو شخص غمزدہ ہو، یعنی بہت زیادہ غم میں مبتلا ہو چکا ہے، ایسے آدمی کے کان میں بھی اذان دینا بہت بہتر ہے۔ اذان دیں گے تو انشاءاللہ اذان کی برکت سے، اذان کی کلمات کی برکت سے اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا مقام، جس شخص کو بیماری کے دورے پڑتے ہوں اس کے لیے بھی اذان دینا۔ بہت زیادہ بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے آدمی جو ہے بے ہوش ہو رہا ہے، یا پھر جو ہے اس کے دورے پڑ رہے ہیں، تو ایسی جو ہے خطرناک بیماریوں میں اس کے کان میں اگر اذان دیں گے، مریض کے کان میں، تو اذان کے کلمات کی برکت سے اس کی بیماری میں کمی آئے گی، اس کی بیماری کو اللہ شفا دیں گے۔ اسی طریقے سے چوتھا مقام، وہ آدمی جس کے اوپر غصہ غالب آ گیا ہے، یعنی بہت زیادہ غصے میں ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، کچھ ایسی نامناسب باتیں ہو جاتی ہیں، ایسی نامناسب کام ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور وہ غصہ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو قابو نہیں کر سکتا، انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا، غصے میں اتنا زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو اس حالت میں، یعنی اس غصے کی حالت میں اگر کوئی اس کے کان میں اذان پڑھ دے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پانچواں مقام، جو جانور بدک جائے یا جس انسان کے اخلاق بگڑ جائیں اس پر بھی اذان دینا مفید ہے، یعنی وہ جانور جو بدک رہا ہے، یعنی جس کو ہم جو ہے اپنی زبان میں گھبرا رہا ہے، جب جانور گھبرا جاتا ہے تو وہ آدمیوں کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے اور دوسرے جانوروں کے اوپر بھی حملہ آور ہوتا ہے، اب اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو ایسے جانور کے کان میں بھی اذان پڑیں گے تو اس کا بدکنا ختم ہو جائے گا، اس کی وہ حالت ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے وہ انسان جس کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں، بہت زیادہ برے اخلاق اس کے اندر پیدا ہو چکے ہوں، تو ایسے انسان کے کان میں بھی اذان مستقل پڑھتے رہنے سے اس کے اخلاق میں بہتری آئے گی، اس کے اخلاق اچھے ہوتے جائیں گے۔
اسی طریقے سے چھٹا مقام، جب دشمن کی فوج حملہ آور ہو اس وقت اذان دی جائے، یعنی کہ دشمن اب حملہ کرنے والا ہے، پوری تیاری ہو چکی ہے دشمنوں کی، ایسے وقت میں کسی اونچی جگہ کھڑے ہو کر اذان دیں گے بلند آواز سے، تو یہ اذان دینا اس حملے کو روک دے گا۔ اسی طریقے سے ساتواں مقام، کہیں کسی جگہ آگ پھیل جائے، آگ لگ گئی اور پھیلتی جا رہی ہے، تو ایسے مقام پر کسی اونچے جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دیں گے تو اذان کے کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت اس آگ میں کمتری لائیں گے، اس آگ کو بجھا دیں گے۔ اسی طریقے سے 8واں مقام، سرکش جنات کے شر سے بچنے کے لیے بھی اذان دینا مفید ہے، یعنی ایسے جنات جو انسانوں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں، یعنی کہ بعض مقامات کے بارے میں مشہور رہتا ہے لوگوں میں کہ اس جگہ جنات انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں، انسانوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں، تو ایسے مقام پر بھی کھڑے ہو کر اذان دیں گے، مستقل طور پر اذان دیتے رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ مقام اس نحوست سے خالی ہو جائے گی، وہ مقام اس نحوست سے خالی ہو جائے گا، اور اس مقام کے اوپر سرکش جو جنات ہیں ان کا تسلط اس مقام سے ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 9واں مقام، آخری مقام ہے یہ، جو شخص جنگل میں راستہ بھٹک جائے وہ اگر اذان دے تو اذان کی برکت سے، اذان کے کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو راستہ دکھا دیں گے۔ تو یہ 9 مقامات ایسے ہیں جن پر اذان دینے کا استحباباً حکم دیا گیا ہے۔ اب اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی ان مقامات پر اذان نہیں دیں گے تو گناہ ہو جائے گا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، بچے کے تعلق سے وہ بھی استحباباً حکم ہے، لیکن پھر بھی اس کو ایک درجے ضروری سمجھا جائے گا، کیونکہ ابھی پیدا ہوا ہے بچہ، کوئی آواز اس کے کان میں پڑنے سے پہلے اللہ کے آواز اور اللہ کی بڑائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس کے کان میں پڑے، تو یہ لازماً اس کو سمجھا جائے گا۔ لازم کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ ہو جائے گا، نہیں، گناہ تو نہیں ہوگا۔ اگر بچہ جب پیدا ہو جائے، پیدا ہوتے ہی فوراً اس کے کان میں اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پڑے، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی زندگی میں نیک سیرت ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، دیندار بن سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے بچے کے تعلق سے، نو مولود بچے کے تعلق سے اس کو لازم کہا جائے گا۔ تو یہ جو ہے آج کے کچھ باتیں تھیں جن کے بارے میں نے آپ حضرات کے سامنے جن کی وضاحت کر دی۔ یہ جو 9 مقامات ہیں، ان مقامات پر اذان دینا استحباباً اسلام کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور جتنا ہو سکے ہمارے چینل کو دوسروں سے شیئر کرتے جائیں، اور دوسروں کو ہمارے چینل سے جوڑتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے، ان مفید باتوں کے ذریعے سے اپنے عبادتوں کو مکمل کرنے کے، اپنے اعمال کو کامل درجے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔